چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کے ساتھ جو بربریت کا حال بپا کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کو اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید نے ڈوٹوک انداز میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ برائی کے قریب بھی نہ جاؤ اگرچہ وہ کھلی ہو یا پوشیدہ ہو۔ کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اختلاط مرد و زن کے تعلیمی نظام کی وجہ سے حالات اتنے متزلزل ہوتے جا رہے ہیں۔ صوبے کرناٹک کا اگر جائزہ لیا جائے 2022 سے 2025 تک 2337 کے قریب، جن میں ابھی میچور نہیں ہوئے، ابھی وہ ایڈلٹس نہیں بنے، نہ ان کی شادیاں ہوئی، 14 سال سے لے کر 19 سال تک کی بچیاں ہیں جن کے حمل۔ تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سیدھے اعتبار سے وجہ یہ بنتی ہے کہ حالات کس تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں۔ اس میں ہم مذہب کی کوئی تمیز نہیں کر رہے، یہ بالخصوص بچے جو ابھی اس مقام کا سفر طے کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح کے معاملات اور حوادث کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں، میڈیا میں باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کے ساتھ جو بربریت کا حال بپا کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اسکول میں پرائمری اور ہائر پرائمری میں پڑھنے والے بچیاں کس طرح سے آج غیر محفوظ ہوتے جا رہی ہے۔ کیا آج تک ہم نے اس پر غور بھی کیا کہ یہ حالات کیوں کر بن رہے ہیں؟ وجہ اسباب کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر نتیجے کھل کے آئیں گے۔ اس مناسبت سے جو مخلوط نظام تعلیم آج رواں ہیں، اس کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ صنف نازک کی طرف ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ نے ایک مرد ایک عورت سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے اللہ نے جمیع انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے انسانیت کو ایک خصوصیت بخشی ہے کہ وہ کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ایک وقت یہ دو چیزیں صرف انسان کا خاصہ ہے۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے، انسان کے پاس خواہش نفسیات بھی ہے۔ آپ غور کریں گے تو پوری مخلوقات کے اندر، اتنے عالم میں اتنی مخلوقات ہیں، سب کے پاس خواہشات نفس تو ملے گی آپ کو، لیکن عقل نہیں ملے گی۔ انسانیت کو اللہ نے یہ وجود نظام بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کے دریچوں کو کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی سوچ سمجھ رکھنے والی چیز عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے انسان تمیز کر پاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کی بنیاد عقل کی بنیاد پر ہے۔ اب عقل نہ ہو، یا پھر اس کا دوسرا پہلو یوں ہے، شرم و حیا کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر اس کی اہمیت کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ملتی ہے، اگر حیا نہ ہو تو پھر وہ شخص آزاد ہے، جو چاہے کرے، پھر کوئی اس کے لیے پوچھ نہیں ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی شاخیں 60 سے زائد ہیں، ان میں کی عظیم ترین شاخ حیا کی بنتی ہے۔ ایمان کے 60 شاخوں میں ایک شاخ حیا ہے۔ کیوں اس کو اہمیت دی گئی؟
قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ برائی کے قریب بھی نہ جاؤ اگرچہ وہ کھلی ہو یا پوشیدہ ہو۔ پیغام واضح طور پر فعل امر کے ساتھ پیغام ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر وہ ظاہر میں ہو اگرچہ وہ پوشیدہ ہو۔ کیوں پیغام دیا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ قرآن کا واضح پیغام ہے۔ زنا کے باب میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیوں اس کو فحش کام قرار دیا؟ اور پھر وہ ایسا راستہ ہے جو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج تیزی کے ساتھ اختلاط مرد و زن کا ماحول، انسانیت کس طریقے سے سسک رہی ہے، اقوام عالم کا جائزہ لے تو آپ کو اس کا بالکلی طور پر واضح پیغام ملے گا۔ آج یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے متعلق کیوں احکامات بیان فرمائے ہیں، اور آج اس کو کس طریقے سے ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔